السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا والصلاة والسلام علی سراجا منیرا وعلى آلہ واصحابہ ہادیا مہدیا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ باغاز بلند رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اور باغاز بلند پڑھ دیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور بآواز بلند پڑھ دیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم۔ گھرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، گھرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم۔ فرماتے ہیں وہاں سر جھکاتے ہیں سب اونچے اونچے، سبحان اللہ، وہاں سر جھکاتے ہیں سب اونچے اونچے، جہاں ہے تیرا نقش پا غوث اعظم، سبحان اللہ، جہاں ہے تیرا نقش پا غوث اعظم۔ یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ قلب و جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ قلب و جگر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ اور اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرالے پیارے اور لاجواب انداز میں ارشاد فرماتے ہیں، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، سبحان اللہ، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، سبحان اللہ۔ ہم اور آپ عام لوگ ہیں، کیا حافظ، کیا عالم، کیا فاضل، کیا محدث، کیا مفسر، سبحان اللہ۔ مرتبہ ولایت جسے نہیں ملا، ان میں سے حفاظ، بعض علماء، یہ سب تو سب میرے آقا غوث اعظم پر قربان ہے ہی، خدا کی مخلوق حضور غوث اعظم پر قربان ہے ہی، مگر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سبحان اللہ، اے غوث اعظم آپ وہ ہیں، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، سبحان اللہ۔ ہم اور آپ تو عام تھا، میرے آقا غوث اعظم کو رب نے وہ شان عطا فرمائی ہے، ہر غوث ان پر شیدا ہے، سبحان اللہ۔ ولایت
درجے میں جو مقام غوث ہوتا ہے وہ بہت اونچا مرتبہ ہوتا ہے. میں نے اسے بارہا سمجھایا ہے. مثلا شہر جبل پور میں 100 ولی ہیں تو ہر ولی کو غوث نہیں کہا جائے گا, ہر ولی کو قطب نہیں کہا جائے گا. ان ولیوں میں جو سب سے اعلیٰ درجے کا ہوگا اسے غوث جبل پور کہا جائے گا, اسے قطب جبل پور کہا جائے گا. یعنی 100 اولیاء کرام میں ہر ولی اپنی جگہ پر لاجواب ہے, مگر مرتبہ غوثیت, مرتبہ قطبیت اسے ملتا ہے جو اپنے ایریے میں بزرگوں میں سب سے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوا کرتا ہے. جبل پور میں 100 ولی ہیں تو ہر ولی کو قطب نہیں کہا جاتا, ہر ولی کو غوث نہیں کہا جاتا. ان میں جو سب سے اعلیٰ درجے پر ہے اسے غوث کہا جاتا ہے, اسے قطب کہا جاتا ہے. مثلا شہر جبل پور میں ایک ہی غوث جبل پور ہوگا, ایک قطب جبل پور ہوگا, اور ڈسٹرکٹ بائی ڈسٹرکٹ ہوتا ہے. ہر جگہ کا غوث الگ الگ. شہر جبل پور جس کے انڈر میں ہے وہ اللہ کا ولی مرتبہ غوثیت پر ہوگا. شہر کٹنی جس کے انڈر پر ہوگا وہ کٹنی کا قطب ہوگا. شہر ناگپور جس کے اندر میں ہوگا وہ شہر ناگپور کا قطب ہوگا. اسی طرح ڈسٹرکٹ کے علاوہ پھر اسٹیٹ بائی اسٹیٹ چلتا ہے. مثلا پورے مدھیہ پردیش کا ایک قطب, پھر پورے دیش کا ایک قطب. اسی طرح پوری دنیا میں جتنے بھی اسٹیٹ ہیں, جتنے بھی دیش ہیں اور جتنے بھی شہر ہیں, ہر شہر کے الگ الگ قطب ہوتے ہیں, ہر شہر کے الگ الگ غوث ہوا کرتے ہیں. اور غوث جو ہوتا ہے اپنے وقت کے ولیوں میں سب سے بڑا ہوتا ہے, سب سے بڑے منصب والا ہوتا ہے. امام اہل سنت فرماتے ہیں اے غوث اعظم, رب ذوالجلال نے آپ کو وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے, وہ شان عطا فرمائی ہے. حافظ علماء تو آپ کے دیوانے ہیں ہی, اللہ کا ولی ہر ولی آپ کا دیوانہ ہے ہی, خدا کی مخلوق آپ کی دیوانی ہے, مگر اللہ نے آپ کو وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے. تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا, اور تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا. سبحان اللہ. آپ ایسے غوث ہے کہ ہر غوثیت کے منصبے پر جو فائز ہوتا ہے وہ بھی آپ کا شیدا ہے. دنیا میں جو بارش برسا کرتی ہے, جو رحمت الہی برستی ہے, وہ رحمت الہی بھی آپ پر قربان ہوا کرتی ہے. تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا, اور تو ہے وہ غیث, غیث مانے بارش, تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا, کہتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا. سبحان اللہ. تن مانے جسم. دیوار چھوڑ کر بیٹھے آپ لوگ, تھوڑا سا دیوار چھوڑ کر آگے کھسک کے بیٹھے. میری طرف پوری توجہ دیں, تقریر زیادہ لمبی نہیں ہوگی انشاءاللہ. میں جب بہت جلد اپنی گفتگو کو ختم کروں گا, پوری توجہ سے گفتگو کو سنیں گے. فرماتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا, مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا, جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا. سبحان اللہ. اے غوث اعظم, جسے آپ کو جس نے دیکھا ہے اس نے مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کو دیکھا ہے. سبحان اللہ. مصطفیٰ کا تو سایہ نہیں تھا, مگر جس نے آپ کو دیکھا وہ یہ کہہ اٹھا کہ غوث اعظم وہ ہے کہ مصطفیٰ کا سایہ ہے. سبحان اللہ. مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا, جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا. سبحان اللہ. آگے کو سب کھس گئے ہیں, تھوڑا سا پیچھے جگہ لوگ آ رہے ہیں, اور آگے کو آ جاؤ. بچہ آگے آ جاؤ, تھوڑا کھسک جاؤ, بہت جگہ ہے. قریب بیٹھ جائیں تھوڑا سا. بالکل ٹھنڈی کا معاملہ ہے, کوئی معاملہ نہیں ہے. درود پاک پڑھیں مچل کر. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ دائمہ ابدا. حضور غوث اعظم کے اشعار ہیں, حضور اعلی حضرت کے اشعار ہیں. ایک ایک شعر پر توجہ دیجیے. سبحان اللہ. مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا. سبحان اللہ.
کتنا پیارا شعر ہے. مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، یعنی غوث اعظم سایہ مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. غوث اعظم جلوہ مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. غوث اعظم تصویر مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. غوث اعظم معجزہ مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں نا کہ ہمارے حضور غوث اعظم کے بارے میں کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں حضور غوث اعظم سے بھی فلاں بزرگ افضل ہے. آپ اشارہ میں سمجھ جائیے، کچھ لوگ ہیں جو حضور غوث اعظم کے بارے میں کہتے ہیں فلاں سے حضور غوث اعظم کو فیض ملا. میں حضور غوث اعظم کے پیروں اور استادوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک اور بزرگ کی بات کر رہا ہوں. بہرحال وہ بزرگ اپنی جگہ پر لاجواب ہیں، مگر ان کے ماننے والے جو حد سے بڑھ کر باتیں کرتے ہیں، سمجھ رہے نا، حد سے بڑھ کر باتیں کرتے ہیں، ہم نام بھی نہیں لینا چاہتے، سمجھ جائیے. اعلیٰ حضرت ان کے باتیں وہ کہتے ہیں کہ ان سے حضور غوث اعظم کو بھی ان سے فیض ملا ہے، یعنی حضور غوث اعظم نے بھی ان سے فیض پایا ہے. یقیناً وہ بزرگ ایسے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں بزرگوں کو انہوں نے فیض عطا فرمایا، مگر یہ جملہ کہ حضور غوث اعظم کو بھی ان سے فیض ملا، یہ جملہ صحیح نہیں ہے. حضور غوث اعظم کی شان بہت عرفہ و اعلیٰ ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ. فرماتے ہیں تجھ سے اور اقطاب زمانہ سے نسبت کیسی ہے. سبحان اللہ. اقطاب مانے بیٹھا بچوں کے یار، تھوڑا بیٹھو، بچوں کو تو اچھے سناٹے میں بیٹھائی تھوڑا سا. اقطاب زمانہ یعنی زمانے کے بزرگان دین، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی بزرگ ہو. اعلیٰ حضرت کہتے تجھ سے اور اقطاب زمانہ سے نسبت کیسی برابری، کیسا برابری کا دعویٰ. جو کہتے ہیں وہ یہ وہ، اعلیٰ حضرت ان کے لیے کہہ رہے ہیں تجھ سے اور بزرگان دین سے برابری کیسی. بولیے تجھ سے اور بزرگوں سے برابری. اعلیٰ حضرت کے مطلب یہ ہے کہ حضور غوث اعظم کے بعد کے جو بزرگان دین ہیں، آپ سے کچھ پہلے کے جو ہیں، تجھ سے اور اقطاب زمانہ سے نسبت کیسی. قطب کون ہے خود خادم تیرا چیلا تیرا. سبحان. قطب کون ہے خود خادم تیرا چیلا تیرا. تم جس بزرگ کے بارے میں کہو گے یہ قطب ہے، ہم کہیں گے غوث اعظم کو ان سے حضور غوث اعظم نے انہیں فیض عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. قطب کون ہے خود خادم تیرا چیلا تیرا. سبحان اللہ. مزرعہ چشت بخارا عراق و اجمیر. سبحان اللہ. چشت بخارا عراق اجمیر یہ جگہوں کے نام ہیں جہاں بڑے بڑے بزرگان دین تھے، اپنے وقت کے اوتاد تھے، ابدال تھے. یعنی بزرگوں والی لائن میں اوتاد و ابدال اقطاب یہ بہت ہائی لیول کی پوسٹیں ہیں. سمجھ میں آیا؟ یعنی ہر بزرگ کو اوتاد ابدال نہیں کہا جاتا. ولی تو ہوں گے مگر ہر ولی اوتاد اور ابدال اقطاب نہیں، خاص لوگ ہوتے ہیں. امام اہل سنت فرماتے ہیں سبحان اللہ تجھ سے اور اقطاب زمانہ سے نسبت کیسی. قطب کون خود خادم تیرا چیلا تیرا. اور یہاں کہتے ہیں مزرعہ چشت، مزرعہ مانے کھیتی، مزرعہ چشت عراق، مزرعہ چشت بخارا عراق و اجمیر کون سی قسط میں برسا نہیں جھالا تیرا. سبحان اللہ. اجمیر شریف کی ولایت والی کھیتی ہو یا بخارا والی ولایت والی کھیتی ہو یا عراق کی ولایت والی کھیتی ہو، جو بھی بزرگ ہے جہاں بھی ہے، اے میرے آقا غوث اعظم ہر بزرگ کو، ہر ولی کو، ہر جگہ کے ولی کو آپ ہی کی بارش ولایت کا صدقہ ملا ہے. سبحان اللہ. مزرعہ چشت بخارا عراق و اجمیر کون سی قسط میں برسا نہیں جھالا تیرا. سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. کون سی قسط میں برسا نہیں جھالا تیرا. سبحان اللہ. یعنی ہر ولی کو آپ ہی سے تو فیض ملا ہے. بات آ گئی تو عرض کر دوں سبحان اللہ. سرکار معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور غوث اعظم کے پیر صاحب 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 سرکار معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈائریکٹ
سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض پایا، سبحان اللہ۔ امام موسیٰ کاظم سے فیض پایا۔ معروف کرخی کے مرید سرکار جنید بغدادی ہیں، صدی سبتی ہیں، ابو بکر شبلی ہیں، یہ سب حضور غوث اعظم کے پیر صاحب لوگ ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ سرکار معروف کرخی بہت پہلے کے ہیں، سرکار جنید بغدادی سے بھی پہلے، یعنی پیر صاحب کے پیر صاحب کے پیر صاحبوں میں سے ہیں۔ ایک دن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مزار شریف پر تشریف لے گئے۔ جلوہ دیکھے میرے غوث اعظم کا، سبحان اللہ۔ تشریف لے گئے، کہا السلام علیکم یا شیخ معروف الکرخی۔ آپ نے سلام کیا ان کی مزار شریف پہ اور ارشاد فرمایا حضرات ابھی آپ 2 درجہ ہم سے آگے چل رہے ہیں، سبحان اللہ۔ بات تو دیکھو، ہے کسی کا گردہ جا کے کسی ولی کے یہاں ایسا کہتے؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں حضرات ابھی آپ 2 درجہ ہم سے آگے چل رہے ہیں، خیریت پوچھی چلے آئے۔ کچھ دنوں بعد پھر تشریف لے گئے، سبحان اللہ۔ کچھ دنوں بعد پھر آپ کی مزار شریف پہ تشریف لے گئے۔ اب جو ہے سلام کیا، السلام علیکم یا شیخ معروف الکرخی، سلام کیا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا حضور الحمدللہ اب ہم آپ سے 2 درجے آگے نکل گئے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہزاروں کرامتوں پر بھاری ہیں، سبحان اللہ۔ معروف کرخی اللہ اکبر اوتاد میں سے ہیں، سبحان اللہ۔ پوری زمین میں صرف 7 اوتاد ہوتے ہیں۔ اوتاد جو ہیں یہ لمیٹڈ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے یعنی 1 کروڑ بزرگان دین بھی دنیا میں ہوں گے تو اوتاد کی گنتی، ابدال کی گنتی فکس ہوتی ہے، اس سے زیادہ وہ نہیں، نہ کم ہوتے نہ، اگر ان میں سے کوئی انتقال کر گیا تو ان کے نائب کو ان کی جگہ پر بٹھایا جاتا ہے، ان کی گنتی فکس ہے، سبحان اللہ۔ حضرت معروف کرخی وہ بزرگ میں سے ہے، مگر میرے آقا غوث اعظم نے فرمایا الحمدللہ اب ہم 2 درجہ آپ سے آگے نکل گئے۔ تو سرکار معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا عبد القادر کیا کہہ رہے ہو؟ ہمارے مریدوں کے مریدوں کے مریدوں کے مریدوں کے مرید ہو اور ہم ہی کو ہمیں سے آگے بڑھنے کا دعویٰ کر رہے ہو؟ نہیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا تو مزار انور سے آواز آتی ہے صدق الشیخ عبد القادر جیلانی، سبحان اللہ۔ وعلیکم السلام یا شیخ عبد القادر جیلانی، صدق الشیخ عبد القادر جیلانی۔ اے عبد القادر تم نے سچ کہا، اللہ نے تمہیں وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے، تمہیں وہ منصب عطا فرما دیا ہے کہ اب تم ہم سے بھی آگے بڑھ چکے ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو ولی قبل تھے، جو ولی قبل مانے پہلے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سبحان اللہ، سب کے صحیح ختم کر دیا، سبحان اللہ۔ جو 3 زمانہ ہے نا، پاسٹ، فیوچر اور پاسٹ، فیوچر اور چوتھا بھی ہے کوئی ہے، ماضی، حال، مستقبل، بھوت کال، ورتمان کال، بھوشیہ کال، 3 ہی تو کال ہیں، چوتھا کال نہیں، تینوں کی بات کر دی اعلیٰ حضرت نے۔ فرماتے ہیں جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سبحان اللہ، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، اللہ اکبر۔ پہلی بات تو اعلیٰ حضرت حضور غوث اعظم کا مقام بیان کر رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت سبحان اللہ ایک ایک شعر میں واقعہ، سرکار جنید بغدادی سبحان اللہ سید الطائفہ جنہیں امام العلماء بھی کہتے ہیں، جنہیں امام الفضلاء بھی کہتے ہیں، جنہیں امام المشائخ بھی کہتے ہیں، امام التفسیر بھی کہتے ہیں، امام التحقیق بھی کہتے ہیں، جنہیں امام الفقہاء بھی کہتے ہیں، مدرسے میں بیٹھے تو علماء کے تاجدار نظر آئے اور صوفیوں کے مجلس میں بیٹھے تو امام الصوفیہ نظر آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے 2 رنگ ہیں، کب سبحان اللہ، کبھی لوگوں نے آپ کو مدرسے
میں بیٹھے دیکھا تو کہا یہ تو امام الوقت ہے سبحان اللہ، اور جب فقیروں کے لباس میں دیکھا تو کہا یہ تو امام الفقراء ہے سبحان اللہ۔ وہ سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور غوث اعظم سے تقریباً 250 سال پہلے گزر چکے ہیں، اللہ اکبر، ایک دن تقریر کر رہے ہیں، ممبر پاک پر بیٹھے تقریر کر رہے ہیں، خدا کی حمد و ثنا، مصطفیٰ کی تعریف و توصیف بیان ہو رہی ہے۔ میں اس واقعہ کو بار بار بیان کرتا ہوں مگر بیان کرتا ہوں اس کی شان ہی الگ ہے سبحان اللہ۔ تقریر کر رہے ہیں، تقریر کرتے کرتے اچانک حضور سرکار امام جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثلاً بیان کر رہے نماز کا، روزے کا، حج کا، زکات کا، اور بیان کرتے کرتے اچانک کہا آپ نے کہا قدمہ علی رکبتی، آپ نے اپنا سر انور جھکا دیا، قدمہ علی رکبتی، قدمہ علی رکبتی، قدمہ علی رکبتی، آپ کہتے جا رہے ہیں اور اپنے سر انور کو زمین کی طرف جھکاتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کا سر زمین کے قریب پہنچ گیا۔ تقریر پوری ہو گئی، لوگوں نے پوچھا حضور آپ دوران تقریر عجیب بات کر رہے تھے، بے ربط جملہ بیان کر رہے تھے، بیان کچھ اور ہو رہا تھا، اچانک آپ یہ کہنے لگے کہ اس کا قدم میری گردن پر ہے، اس کا قدم میری گردن پر ہے، اس کا قدم میری گردن پر ہے، اس کا قدم میری گردن پر ہے۔ حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار جنید بغدادی نے جب یہ سنا تو ارشاد فرمایا 5ویں صدی میں عارفوں کا تاجدار پیدا ہوگا، 5ویں صدی میں عارفوں کا تاجدار پیدا ہوگا، نبی کا شہزادہ پیدا ہوگا، نبی کا لال پیدا ہوگا، نبی کا لقتے جگر پیدا ہوگا۔ خدا کے حکم سے جب رب ذوالجلال اسے منصب عطا فرمائے گا تو خدا کے حکم سے وہ منبر پر یہ کہے گا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، کہنے والا 5ویں صدی میں کہے گا، مگر اس کے ہیبت و جلال کی وجہ سے میری گردن آج جھکتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سبحان اللہ، میں ان ولیوں کی بات کر رہا ہوں جو حضور غوث اعظم کے بھی پیر صاحب کے پیر صاحب ہے۔ ابھی سرکار غوث اعظم تشریف نہیں لائے، 200-250 سال بعد آنے والے ہیں۔ واہ میرے آقا کیا جلوہ ہے آپ کا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان رب ذوالجلال نے آپ کو عطا فرمائی۔ سرکار جنید بغدادی جیسا، اللہ اکبر، سید الطائفہ، اللہ اکبر، برسر ممبر سر انور جھکا کر کہتے ہیں اس کی ہیبت کی وجہ سے آج میری گردن جھکتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ ورفعنا لک ذکرک ہے سایہ تجھ پر، سبحان اللہ، ورفعنا لک ذکرک ہے سایہ تجھ پر، بول ہے بالا تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، سبحان اللہ۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب پڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ میرے غوث کا مقام ہے، گھٹانے والا گھٹ گیا، مٹانے والا مٹ گیا، مٹانے والا مر گیا، جہنم میں پہنچ گیا۔ جب مصطفیٰ کے شہزادے کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ حضرات محترم، اگر اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھ پڑھ کر تشریح ہو گئی پوری تقریر اسی پر ختم ہو جائے گی، اس لیے آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اور گفتگو ہوگی۔ واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں، سبحان اللہ۔ اس سے قد کی اونچائی نہیں، نیتا گری والی اونچائی نہیں، پیسہ والی اونچائی نہیں، عزت و شہرت والی اونچائی نہیں، یہاں اونچے سے مراد اولیاء کرام ہے، سبحان اللہ، اونچے سے مراد اولیاء کرام ہے۔ واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سبحان اللہ۔
سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. سبحان اللہ. ارے حضور غوث اعظم کے سر کو کیا سمجھ سکتے ہو؟ ذرا طلبہ غوث اعظم کو تو سمجھ لو. سبحان اللہ. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. سبحان اللہ. سرکار شیخ علی بن ہیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور غوث اعظم کے زمانے میں حضور غوث اعظم کے رائٹ ہینڈ تھے. سبحان اللہ. مرتبہ سمجھیے ان کا. سبحان اللہ. حضور غوث اعظم کے زمانے میں بھی حضور غوث اعظم کے 2 وزیر ہیں تھے نا, انہی میں سے ایک حضرت شیخ علی بن ہیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سبحان اللہ. حضور غوث اعظم نے جب منبر مبارک پر فرمایا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے, سرکار شیخ علی بن ہیتی آگے بیٹھے ہوئے تھے, اتنے تیزی سے لپک کر اسٹیج پر آتے ہیں, آپ کے قدم ناز کو اٹھاتے ہیں, اپنی آنکھوں سے لگا لیتے. سبحان اللہ. آپ کے قدم ناز کو طلبہ کو اٹھایا اور اپنی آنکھوں سے لگایا. امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. سبحان اللہ. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. اللہ تعالی میرے آقا غوث اعظم کے فیضان کرم سے اب اور آپ کو مالا مال فرمائے. یہ مدرسہ کیا ہے؟ مدرسہ غوث اعظم. سبحان اللہ. اتفاق تو دیکھیے شب 12ویں بھی جمعہ. سبحان اللہ. شب 12ویں بھی جمعہ تھا نا. 12 تاریخ کب تھی؟ جمعہ. شب 12ویں جمعہ اور شب 11ویں بھی جمعہ. سبحان اللہ. شب 11ویں بھی جمعہ, کل 11 تاریخ کو کل بھی جمعہ. نور علی نور. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مدرسہ غوث اعظم میں 11ویں رات ہے. سبحان اللہ. حضور غوث اعظم کا فیضان کرم برسے گا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی حضور غوث اعظم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ یہاں طلبہ زیادہ ہیں, پڑھنے والے بچے زیادہ ہیں, آؤ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مجاز آپ کو بتائیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب ذوالجلال نے جو مناصب اور یہ مرتبے عطا فرمائے ہیں کیسے ملے. اللہ اکبر. حضور غوث اعظم سبحان اللہ. قرآن کی آیت کی ترجمہ کر دوں ذرا. ان اولیاءہ الا المتقون. سبحان اللہ. ولی نہیں ہوتے مگر صاحب تقوی, یعنی ولی نہیں ہوتے مگر کون ہوتے ہیں؟ متقی ہی ولی ہوتا ہے, پرہیزگار ہی ولی ہوتا ہے, صاحب تقوی ہی ولی. کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ولی کسے کہے, قرآن کہتا ہے, قرآن بتاتا ہے معیار ولایت کیا ہے. سبحان اللہ. اور جو صاحب تقوی ہوگا آسان سی اس کی پہچان یہ ہے میرے مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف اس کا ایک قدم بھی نہیں اٹھ سکتا. سبحان اللہ. فرائض اور واجبات تو اپنی جگہ پر, وہ حضور کی سنتوں کے خلاف بھی زندگی نہیں گزار سکتا ہے. سبحان اللہ. جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عاشق ہوگا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں جسے رب نے مرتبہ ولایت عطا فرمایا ہوگا وہ مصطفیٰ کی شریعت کا پابند ہوتا ہے. بات آ گئی تو عرض کرتا ہوں حضرات محترم, حضور وارث پاک. سبحان اللہ. کہیے سبحان اللہ. حضور وارث پاک, حضور وارث پاک جنہوں نے زندگی بھر اپنے آپ کو احرام پوش بنائے رکھا. سبحان اللہ. جب حج بیت اللہ کے لیے گئے تھے آپ نا, اس سے پہلے کرتا پجامہ پہنتے, ٹوپی لگاتے, مولانا صاحب والا لباس پہنتے تھے, مگر جب حج بیت اللہ کے لیے پہنچے اور واپس آئے کرتا پجامہ گول, ٹوپی چپل سب گول, کیا پہن کر کے آئے؟ احرام. زندگی کا نقشہ بدلا ہوا تھا, احرام پوش بزرگ ہے. مگر حضور وارث پاک اس حالت میں ہو کر بھی آپ کا عالم یہ تھا کہ جب آپ پانی پیا کرتے تو آپ کی چادر مبارک کا کونا اتنا بڑا تھا, جو آپ چادر اوڑھتے تھے اس چادر کے کونے کو آپ نے اتنا بڑا کر رکھا تھا کہ جب آپ پانی پینے لگتے تو چادر مبارک کے کونے کو آپ سر پر رکھ لیا کرتے. سبحان اللہ. سر پر رکھ لیا کرتے اس لیے کہ ننگے سر پانی پینا یہ خلاف سنت ہے. سبحان اللہ. مصطفیٰ کا طریقہ نہیں ہے, مصطفیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ پانی پیتے وقت سر ڈھکا ہونا چاہیے. سبحان اللہ. حضور وارث پاک فقیروں کے تاجدار تھے, فقراء کی جماعت کے شہنشاہ تھے, مگر اس کے باوجود آپ کسی بھی صورت میں مصطفیٰ کی سنت کو ترک نہیں فرمایا کرتے. سبحان اللہ. آپ جب باتھ روم وغیرہ تشریف لے جاتے سر مبارک آپ کا ڈھک جایا کرتا. سبحان اللہ. آپ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے آپ کا سر مبارک ڈھک جایا کرتا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. حضور وارث پاک کا یہ انداز بتاتا ہے
جو اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے وہ پابند شریعت ہوا کرتا ہے. پابند شریعت اگر کوئی ہے تو بمانگے دوہرا کہہ دو اسے مرتبہ ولایت مل چکا ہے. اور جو حضور کی شریعت کی پابندی نہ کرے، ایک رہی دو رہی ہزاروں لاکھوں مرید بھی ہو، ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دو اسے ولایت کی ہوا بھی نہیں لگی ہے. مصطفیٰ کی شریعت جان ہے، جان. مصطفیٰ کا طریقہ جان ہے، جان. حضور وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جو بظاہر علماء کے بھیش میں نہ تھے، صوفیوں کے بھیش میں تھے، فقیروں کے بھیش میں تھے، مگر آپ کی پابند شریعت کا یہ عالم تھا. سبحان اللہ. حضور وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد میں تشریف لے جاتے، داہنا پیر اندر داخل فرماتے، مسجد سے باہر آتے، بایاں پاؤں باہر نکالتے. حضور وارث پاک مسجد میں تشریف لے جاتے، پہلے دعا پڑھتے، مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجتے. یہ ساری چیزیں سنتیں ہیں. حضور وارث پاک نے ہمیں مجاز دیا ہے جو مصطفیٰ کی شریعت کا پابند ہوتا ہے اسے ہی محبت رسول کے جام پلائے جایا کرتے ہیں. حضرات محترم، ان اولیاءہ الا المتقون، ولی نہیں ہوتے مگر صاحب تقوی. اللہ کے بندو، یہاں پر جو آپ بیٹھے ہیں ان میں اکثر طلباء ہیں. اے طلباء ملت اسلامیہ، اس بات کو ذہن میں رکھیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مرتبہ ولایت پر تو پیدا ہونے سے پہلے ہی فائز تھے. سبحان اللہ. آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، اماں کے پیٹ میں ہے، ماں کے شکم میں جلوہ فرما ہے، مگر آپ اس وقت بھی ولی ہیں. سبحان اللہ. اس وقت بھی ولی ہے. سینکڑوں کرامتیں آپ کی ظہور میں آئی ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے پیٹ میں ہے، آپ سے کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے. ماں کے پیٹ میں ہے، اماں جان قرآن کی تلاوت کرتی ہے، 17 پارے کی تقریباً حافظہ تھی، قرآن پاک پڑھا کرتی تھی. حضور غوث اعظم ماں کے شکم میں تھے، سن رہے تھے. سبحان اللہ. ماں کے پیٹ میں ہو کر پھر دنیا میں تشریف لائے، ماں کی گود میں ہو کر حضور غوث اعظم سنتے سنتے 17 پارے کے حافظ قرآن بن گئے. سبحان اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضور غوث اعظم مادرزاد ولی ہیں، پیدائشی ولی ہیں، مگر اس کے باوجود آپ کا عالم یہ ہے. ایک دن آپ عرفہ کا دن ہے، عرفات کا دن ہے، یعنی بقرعید کی 9 تاریخ ہے. آپ فرماتے ہیں میں کھیت کی طرف جا رہا تھا، ایک بیل میرے آگے آگے چل رہا تھا، میں بیل کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا کہ اچانک بیل نے میری طرف مڑ کر کے دیکھا اور صاف طور پر بولا پیارے شہزادے عبد القادر، اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں فرمایا. سبحان اللہ. کون بولا؟ یہ بیل صاف طور پر مڑتا ہے اور مڑ کر کے حضور غوث اعظم سے کہتا ہے پیارے عبد القادر، اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں فرمایا ہے. بس اتنا سننا تھا کہ سرکار غوث اعظم کو خوف پیدا ہوا کہ بیل بول رہا ہے. آپ دوڑ کر کے گھر تشریف لائے اور آتے ہی اپنی چھت میں تشریف لے گئے. اپنے گھر میں چھت تو تھی آپ کے، اس چھت میں آپ تشریف لے گئے. کہاں بغداد ہے، کہاں مکہ ہے، کہاں حضور غوث اعظم جیلان میں ہے اور کہاں مکہ ہے، کہاں عرفات ہے. حضور غوث اعظم ابھی بچپن کے عالم میں ہے، تقریباً 4-5 سال کی عمر مبارک ہے آپ کی. آپ ابھی اپنے گاؤں میں ہے، اپنے گھر تشریف لائے، چھت کے اوپر چڑھ گئے. آپ فرماتے ہیں میں جیسے ہی گھر کے چھت پہ چڑھا میں نے دیکھا تو مجھے مقام عرفات نظر آ گیا. سبحان اللہ. اپنے گھر سے آپ عرفات کا مقام دیکھتے ہیں، حاجیوں کو روتے دیکھتے ہیں، حاجیوں کو رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے دیکھ رہے ہیں، حاجیوں کو احرام کی حالت میں دیکھتے ہیں. آپ اپنے گھر جیلان میں ہیں اور دیکھ رہے ہیں عرفات. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اے غوث اعظم، جب آپ کے بچپن کی نگاہ کا یہ عالم ہے تو جوانی کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا. آپ اپنے گھر میں مقام عرفات کا منظر دیکھتے ہیں، حاجیوں کو دیکھتے ہیں. نیچے اتر کر کے آئے، ماں سے لے کر لپٹ گئے، ماں سے لپٹ گئے. ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ سارا معاملہ سنا دیا. اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کچھ دن کے بعد فرماتے ہیں امی جان مجھے آپ بغداد جانے کی اجازت دے دیجیے، مجھے پڑھائی آگے کرنا ہے. آپ 18 سال کی عمر تک، تقریباً 17 سال کی عمر تک اپنے گاؤں میں پڑھتے رہے، اپنے گاؤں کے اساتذہ سے پڑھتے رہے، حافظ قرآن، قاری قرآن بن چکے ہیں. آپ نے علم دین حاصل کیا. رب ذوالجلال کی طرف سے غیبی ندا ہوتی ہے، غیبی آپ کو آواز ملتی ہے. حضور غوث اعظم
پڑھنے کے لیے اپنی ماں سے اجازت لیتے ہیں. ماں کی عمر مبارک اس وقت تقریباً 78 سال کی ہو چکی ہے، کیونکہ حضور غوث اعظم جس وقت اپنی ماں کے پیٹ میں تشریف لائے اس وقت ماں کی عمر 60 سال کی تھی. سبحان اللہ. کتنے سال کی؟ اس عمر میں عورتوں کے ہاں بچوں کی پیدائش کا سلسلہ ختم ہو جایا کرتا ہے. اس عمر میں عورت جب پہنچتی ہے تو ماں بننے کی چھمتا ختم ہو جایا کرتی ہے. مگر حضور غوث اعظم 60 سال کی عمر شریف میں اپنے ماں کے شکم اطہر میں تشریف لاتے ہیں. ماں کی عمر 60 سال کی ہے، یہ کرامت ہے میرے غوث اعظم کی. سبحان اللہ. اور حضور غوث اعظم جب پیدا ہوئے 17-18 سال کی عمر، یعنی جب ماں سے اجازت مانگی تو عمر کتنی تھی ماں کی؟ 78 سال. سبحان اللہ. 78 سال کی عمر ہے، ماں نے اجازت دی. 80 دینار تھے، 40 اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے رکھے، 40 حضور غوث اعظم کو دیا. حضور غوث اعظم پڑھنے کے لیے جیلان سے بغداد شریف کی سرزمین پر تشریف لائے. اللہ اکبر. بغداد شریف کی سرزمین پر آپ اندازہ لگائیے، ماں کے پیٹ میں رہ کر کے 17 پارے سنے اور حافظ قرآن بن جائیں، انہیں پڑھنے کی ضرورت ہے؟ یہ تو اتنے پڑھے لکھے. سبحان اللہ. ہم تو رٹ رٹ کے نہ یاد کر پائیں. سبحان اللہ. اور یاد کر بھی لیں تو ہر وقت دور نہ ہو. سبحان اللہ. جب بہترین طریقے سے 2-4 10-15 مرتبہ پڑھے تب جا کر ایک پارا سنانے کے لائق بنے. مگر میرے آقا ماں کے پیٹ میں ہیں، سن رہے ہیں، حافظ قرآن بن رہے ہیں. ماں کی گود میں ہیں، سن رہے ہیں، حافظ قرآن. مگر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آج ہمارے نوجوانوں کا ایک عجیب مزاج بن چکا ہے. تھوڑا بہت پڑھ لیا، آگے جانے کی زحمت گوارا نہیں کرنا ہے. پریشانی پڑے گی، دقتوں کو اٹھانا پڑے گا. پلاؤ بریانی چھوٹ جائے گی، وہاں جائیں گے نہ جانے کیسا کھانا، نہ جانے کیسا مدرسہ، نہ جانے کیسی فیسلٹیز ہوگی، نہ جانے کیسا کیسا معاملہ ہوگا. تھوڑا بہت پڑھا، اللہ اللہ کر کے پڑھا بھی تو اسے بھی بند کر دیا. حضور غوث اعظم کو دیکھو، سیرت غوث اعظم کو دیکھو، کردار غوث اعظم کو دیکھو. میرے آقا غوث اعظم ماں کے پیٹ میں ہے تب بھی صرف حافظ نہیں، عالم نہیں، بلکہ ولی کامل ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ولی کامل ہے. مگر آقا اماں سے اجازت مانگتے ہیں. ماں نے روتے ہوئے اجازت دی. 80 سال کی عمر تقریباً ماں کی ہے. اس عمر میں ماں کو خدمت کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. مگر اجازت دی دے بیٹا جاؤ پڑھو لکھو کامیاب بنو. سبحان اللہ. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کر بغداد شریف کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں. بغداد شریف کی سرزمین پر ابھی بغداد شہر میں داخل، پہلے زمانے میں شہر کے چاروں طرف دیوار ہوتی تھی. شہر جو ہے دیواروں سے پیک ہوتا تھا. ایسا اپنے ہاں جیسے اب چل رہا زمانے میں ایسا نہیں. پہلے جتنا بھی بڑا شہر ہوتا، شہر کو چاروں طرف بڑی بڑی دیواروں سے گھیر دیا جاتا. ابھی آپ جھانسی کی طرف جائیں، جہاں قلعے ہیں اس طرف جائیں تو بڑی بڑی دیواریں دکھتی ہیں قلعہ کی نا. اسی طریقے سے چاروں طرف سے شہر کو دیوار سے گھیر دیا جاتا اور چاروں دشاؤں میں بڑے بڑے گیٹ بنائے جاتے. مثلا جیسے کمانیہ گیٹ آپ دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے گیٹ بنائے جاتے. ان گیٹ سے جب کوئی باہر کا آدمی شہر کے اندر داخل ہوتا تو اسے اپنی پہچان بتانا پڑتی، اپنا کام بتانا پڑتا، تب جا کر کے اندر جانے دیا جاتا، ورنہ اندر جانے کی اجازت نہیں ملا کرتی تھی. اتنا سخت پہرا تھا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف کی سرزمین پر تشریف فرما ہو چکے ہیں. ابھی شہر کے اندر داخل نہیں ہوئے، حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے آئے. سبحان اللہ. حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے آئے. تشریف لائے فرمایا عبد القادر خدا کا حکم ہے 7 سال تک ابھی آپ بغداد میں داخل نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ. کتنے سال؟ مثلا آپ اشرفیہ پڑھنے کے لیے جائیں، جمدہ شاہی پڑھنے کے لیے جائیں، ہے نا، بس سے اترے اور کوئی آئے حضرت ابھی 1 مہینہ تک تو مدرسہ نہیں جا سکتے ہو، کیا حال ہوگا ہمارا؟ پارا بالکل گرم ہو جائے گا. تو ہے کون، کہاں سے آیا، کیسے بول رہا ہے؟ 1 مہینہ کیا کریں گے؟ حضور غوث اعظم کو حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے، انسانی شکل میں تشریف لائے اور فرمایا عبد القادر 7 سال تک. سبحان اللہ. صبر دیکھیے اللہ کے ولی کا. سبحان اللہ. 7 سال تک بغداد میں اجازت نہیں داخل ہونے کی بھی آپ کو. اللہ اکبر. حضور غوث اعظم نے کچھ نہیں کہا. کون ہے آپ، کہاں سے آئے، کیوں داخل ہوں گے؟ میں کرنے کیا جا رہا ہوں، پڑھنے تو جا رہا ہوں. مگر نہیں، 7 سال تک داخل نہیں ہوں گے. حضور غوث اعظم
حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے گئے. اب حضور غوث اعظم دریائے دجلہ یعنی بغداد شریف کے باہر جو ندی بہتی تھی، آپ نے اس ندی کے کنارے ڈیرا ڈال دیا. سبحان اللہ. 7 سال تک آپ اس ندی کے کنارے رہے. اللہ اکبر. 7 سال پتیاں کھاتے رہے. بھاجی کہیں ہری سبزی ساگ، اس کی ترکاری کی بھاجی سبزی یہ اس طریقے کا آپ کو کھانے کو ملتا. درختوں کے پتے توڑ توڑ کر کھاتے. کھانا کہاں ملے گا؟ شہر کے اندر، اور اندر جانا منع. دریائے دجلہ کے کنارے خدا کی عبادت میں مشغول ہے. سبحان اللہ. 18 سال کی عمر مبارک ہے بھی آپ کی، جوانی کا عالم، دریائے دجلہ کے کنارے خدا کی عبادت میں مشغول. بھوک لگی، بے حال ہونے لگتے، پتے توڑتے درختوں کے، اسے کھا لیتے. پیٹ کا جو اندر کا جو سسٹم ہے جس میں کھانا جاتا ہے نا، اس میں کچھ بھی گیا پیٹ فل. حلال جائے چاہے حرام جائے، پتی اتی بھی اگر آپ کھا لیں گے مان لیجیے کوئی بھی، وہ جگہ فل ہوئی تو بھوک ختم. حضور غوث اعظم نے 7 سال تک پیڑوں کی پتیاں کھائیں. اللہ اکبر. آج کے مدرسوں کا کتنا بہترین حال ہے. اللہ اکبر. کتنی فیسلٹیز مدرسوں میں ہیں. حضور غوث اعظم 7 سال تک پتیاں کھاتے رہے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہے. بغداد کی طرف آپ داخل نہیں ہوئے. آپ کی نسوں میں ہرا پن جھلکنے لگا تھا. نسیں آپ کی جو تھی یہ نسوں میں ہرا پن صاف نظر آتا تھا. 7 سال تک پتی کھائی ہے. سبحان اللہ. جانور پتی کھائے کوئی پرابلم نہیں، ان کا معاملہ ہے، مگر انسان کی فطرت کے یہ خلاف ہے. مگر میرے آقا غوث اعظم نے کسی سے سوال نہیں کیا. میرا یعنی ایمان اور یقین کہتا ہے میرے آقا غوث اعظم رب ذوالجلال سے اگر دعا کر دیتے جنتی کھانا ان کے پاس حاضر ہو جاتا. مگر واہ غوث اعظم دنیا کو تعلیم دی ہے. حضور غوث اعظم نے میری کرامتوں کو بیان کرنے والوں اسے بھی بیان کر کے سبق حاصل کیا کرو. کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. سبحان اللہ. خدا کا قرب ایسے نہیں ملتا، یہ منصب ایسے نہیں مل جایا کرتے، یہ بزرگیاں ایسے نہیں مل جایا کرتی. بہت کچھ کرنا پڑتا ہے تب جا کر رب کا قرب حاصل ہوا کرتا ہے. حافظ جی بن گئے تو کیا ولی بن جاؤ گے؟ عالم بن گئے تو کیا سوکھی روکھے ولی بن جاؤ گے؟ مفسر بن گئے تو کیا سوکھے روکھے ولی بن جاؤ گے؟ آزمائش سے گزرنا ہوگا، امتحان سے گزرنا ہوگا. رب ذوالجلال آزمائش میں ڈالتا ہے. بندہ جب صبر کر کے آگے گزرتا ہے کسی بھی لمحے میں وہ خدا کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کرتا، پھر اللہ تعالیٰ اسے منصب ولایت عطا فرمایا کرتا ہے. 7 سال تک حضور غوث اعظم کھاتے رہے. اللہ اکبر. کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، کسی سے کچھ کہا نہیں. 7 سال جب پورے ہو گئے، اللہ اکبر. قسم خدا کی جب اس بات کو پڑھو کتاب میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا شان. 7 سال آپ اندازہ لگائیے 7 سال کی کا زمانہ کتنا ہوتا ہے. 7 سال مکمل. خضر علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا عبد القادر اب تم بغداد میں داخل ہو سکتے ہو. سبحان اللہ. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جیسے ہی مجھے حکم ملا میں اٹھا. سخت بارش ہو رہی تھی، بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور تاریک رات. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں اٹھا اسی حالت میں، کیونکہ خدا کا حکم ہو چکا ہے. میں اٹھا اسی حالت میں. اپن ہوتے تو کیا کرتے؟ بارش کے رکنے کا انتظار کرتے. ایک فطری چیز ہے. حضور غوث اعظم اٹھے اور بغداد شریف میں داخل ہوئے. سبحان اللہ. داخل ہوئے. داخل ہوتے ہی سب سے پہلے آپ سرکار امام شیخ حماد جو اس وقت اولیاء کرام کو طریقت کی، حقیقت کی، معرفت کی، شریعت کی تعلیم دیا کرتے. سبحان اللہ. یعنی مسئلے مسائل بھی پڑھاتے اور بزرگی والی بات بھی پڑھاتے. شیخ حماد کی خانقاہ بہت بڑی خانقاہ تھی، بہت سے آپ کے شاگرد تھے. حضور غوث اعظم پہنچے تو سب سے پہلے انہی کی خانقاہ میں پہنچے. اللہ اکبر. رات کا معاملہ ہے، سخت بارش ہو رہی ہے، اندھیرا ہے. حضور غوث اعظم جب پہنچے دروازے پر، ٹھیک اسی وقت جیسے ہی آپ دروازے کے قریب پہنچے، ٹھیک اسی وقت حضرت شیخ حماد نے اپنے خادم کو حکم فرمایا چراغ بجھا دو، دروازہ بند کر دو. اللہ اکبر. چراغ بجھاؤ، دروازہ. حضور غوث اعظم دروازے پر ہیں، دیکھ رہے ہیں
ان کے سامنے حکم دیا گیا دروازہ بند کرنے کا اور چراغ بجھانے کا. آپ دیکھ رہے ہیں اللہ اکبر، مگر آپ نے آواز نہیں دی حضرات ہم آ گئے، آواز نہیں دی، دروازے پر دستک نہیں دی، خادم کو کچھ بھی نہیں کہا. آپ کے سامنے دروازہ بند ہو رہا ہے، سخت تاریک رات، بارش. حضور غوث اعظم دروازے پر بیٹھ گئے. اللہ اکبر. کہاں بیٹھ گئے؟ سرکار شیخ حماد کے دروازے پر آپ بیٹھ گئے. علم حاصل کرنے گئے ہیں، جن سے علم حاصل کیا جاتا ہے اس کا مقام غوث اعظم بتا رہے ہیں، اس کی شان بتا رہے ہیں. سبحان اللہ. دروازے میں بیٹھ گئے آپ، نہ دروازہ کھٹکھٹایا اور نہ حضرت کو آواز دی. یہ ادب دیکھیے، بیٹھ گئے دروازے پر. نیند لگ گئی، نیند لگی تو نہانے کی حاجت ہو گئی. جوانی تھی، نہانے. کتنے سال کی عمر ہو گئی اب؟ 25 سال. 18 میں 18 سال 25 سال کی عمر. حضور غوث اعظم بیٹھے دروازے پر، نیند لگ گئی، نہانے کی حاجت ہو گئی. اللہ اکبر. اٹھے، دریا میں پہنچے، غسل کیا پاکی کا، پھر آ کر بیٹھ گئے. سبحان اللہ. ایک لمحہ بھی ناپاک رہنا گوارا. بیٹھ گئے آ کر کے، پھر نیند لگ گئی، پھر نہانے کی حاجت ہو گئی. پھر اٹھے، غسل کر کے آ کے بیٹھ گئے، پھر نیند لگ گئی. 17 مرتبہ آپ کو نہانے کی حاجت ہوئی. کتنے مرتبہ؟ 17 مرتبہ نہانے کی حاجت ہوئی. اور 17 مرتبہ حضور غوث اعظم جا کر نہا کر کے آ کے پھر بیٹھ جاتے. سبحان اللہ. یعنی ایک رات میں سخت سردی اور بارش میں کتنے مرتبہ نہایا آپ نے؟ کوئی ہیٹر نہیں کہ تاپ لے، کوئی آگے نہیں کہ تاپ لے. سبحان اللہ. 17 مرتبہ غسل کر کے آپ بیٹھ گئے. غسل کی حاجت ہوتی رہی، نہا کر آ کے بیٹھتے رہے. دروازہ نہیں کھلوایا. حضرت دروازہ کھول دو، ٹھنڈ کا معاملہ ہے. حضرت ٹھنڈ لگ رہی ہے، دروازہ کھول دیجئے، گھر میں آگ ہے، ذرا تاپ لیں. کچھ نہیں، بیٹھ گئے آ کر کے. سبحان اللہ. میرے آقا کا کیا شان ہے. سبحان اللہ. 17 مرتبہ بیٹھ گئے حضور غوث اعظم، نہا دھو کر کے آ کر پھر بیٹھ گئے. صبح ہوئی، دروازہ کھلا. سبحان اللہ. جیسے ہی دروازہ کھلا آپ کھڑے ہو گئے ادب سے. سبحان اللہ. ابھی آپ کے پاس اس سے پہلے آپ نے کچھ پڑھا رہا نہیں ہے. کھڑے ہو گئے. آپ جیسے ہی کھڑے ہوئے آپ نے اجازت لے کر اندر قدم رکھا. مثلا آپ نے 1 قدم بڑھایا، شیخ حماد نے 5 قدم بڑھایا. سبحان اللہ. اب دیکھیے یہاں مقام ولایت. آپ نے 2 قدم بڑھایا مان لیجئے، شیخ حماد دوڑ کر آپ کی طرف آتے ہیں. سبحان اللہ. سینے سے لگایا، پیشانی کو بوسہ دیا. سبحان اللہ. فرمایا عبد القادر. اللہ اکبر. نام کس نے بتایا؟ کوئی انٹروڈکشن نہیں، کوئی تعارف نہیں، کوئی پہچان نہیں. نام کیسے بتایا؟ سرکار شیخ حماد کہتے عبد القادر. سینے سے لگایا، بوسہ دیا. عبد القادر، آج یہ منصب ہمارے پاس ہے، کل یہ منصب تمہیں ملنے والا ہے. سبحان اللہ. کل یہ منصب تمہیں ملنے والا ہے. اللہ تعالیٰ جب تمہیں یہ منصب عطا فرمائے، مجھ جیسے بوڑھے کو یاد رکھنا. سبحان اللہ. یہ پڑھنے پہنچے ہیں غوث اعظم. استاد جو پڑھانے والا ہے وہ شاگرد کہہ رہا ہے عبد القادر ہمارا خیال رکھنا. سبحان اللہ. ہمارا خیال رکھنا. ایک روایت میں ملتا ہے، آپ فرماتے عبد القادر ہم نے تمہیں دیکھ لیا تھا رات کو، مگر تمہاری ہیبت، تمہارا جلال، تمہارا رتبہ، تمہارا منصب، تمہارا مرتبہ بھی ہم نے دیکھ لیا تھا. ہمارے دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں تمہارے ادب میں مجھ سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے اور میرا منصب چھین لیا جائے، اس لیے میرا دروازہ بند کر دیا. اللہ عبدالقادر، جب تم میرے دروازے پر آئے تو میں نے تمہیں دیکھ لیا، تمہارے منصب و مرتبے کو بھی دیکھ لیا. میں خوف کر گیا کہ کہیں تمہارا ادب پورا نہ کر پاؤں اور میرا منصب چھن جائے. اللہ اکبر. جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. اتنی بڑی بات فرمایا. پھر مجھے رب نے الہام فرمایا، شیخ حماد، عبد القادر تمہیں برباد نہیں کرنے آئے، تم سے فیض لینے آئے. سبحان اللہ. تم سے فیض لینے آئے ہیں. جب مجھے اطمینان ہوا میں نے دروازہ کھولا. سبحان اللہ. شیخ حضور غوث اعظم کا جلوہ. ابھی آپ کی عمر وہ عمر نہیں پہنچی، نہ ہی ابھی آپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی
گردن پر ہے. یہ شیخ حماد کی بارگاہ میں آپ رہے, آپ نے طریقت کی تعلیم حاصل کی, فقہ حاصل کیا. سبحان اللہ. ایک مزے کی بات بتائیں, شیخ حماد آپ کے صبر کا امتحان لیا کرتے. ایک دن کہتے ہیں فقیہ یعنی مسئلے مسائل حاصل کرنے والا, اے فقیہ تو ہمارے پاس کائے کو آتا ہے, فقیہوں کے پاس جا, ہمارے پاس تو خوب کھانا آیا تو ہم نے سب کھا لیا, تیرے لیے کچھ نہیں چھوڑا. استاد کہہ رہا کس سے؟ شاگرد سے. مثلا حافظ کریم صاحب پورے بھرے مجمع میں اپنے کسی شاگرد کو ایسی بے عزتی کر دیں تو ہم کو تو نہیں لگتا کہ شاگرد جلدی سلام کرے گا, سامنے نہیں آئے گا, کچھ نہ کچھ منہ ناک اس کا ٹیڑھا ہو ہی جائے گا. میری بے عزتی کر دی, آپ جی سب کے سامنے ٹوک دیتے ہیں. ابھی تو ہے کون؟ استاد کے مقابلے میں تیری ویلیو کیا ہے, تیری گنتی کیا ہے؟ کتنا بھی بڑکا بن جا, استاد کے قدم تک نہیں پہنچ سکتا. یہ رب ذوالجلال نے استاد کو منصب عطا فرمایا ہے, مگر میرے آقا غوث اعظم سر جھکائے بیٹھے. سبحان اللہ. استاد طرح طرح سے چھیڑتے مگر حضور غوث اعظم کبھی برا نہ مانتے. مسکرا کر سن رہے ہیں, کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں, ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بار بار آپ سے کہتے, کچھ کا کچھ کہتے, ایسی بات کہتے جس سے آپ کو جلال آ جائے, مگر حضور غوث اعظم کو کبھی جلال نہ استاد کی بات کا برا مانتے. شاگرد جو تھے انہوں نے دیکھا کہ یار اپنے استاد تو ان کی خوب مذاق اڑاتے ہیں. ایک دن انہوں نے بھی مذاق اڑانا شروع کر دیا حضور غوث اعظم کا, استاد کی اسٹائل میں, ہے نا. جیسے پڑھ لو, اگر آپ جی نے گجو بول دیا تو باہر بچے نکلے اور شروع ہو گئی وہی والی بول, ہے نا. شاگردوں نے حضور غوث اعظم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. اے فقیہ یہاں کائے کے لیے آتا ہے؟ ہمارے پاس گوشت آیا, چاول آیا, پلایا, ہم سب کھا لیا, کچھ نہیں بچایا تھے. جا. حضور غوث اعظم ان کو بھی کچھ نہ بولتے. ایک دن وہ ایسی باتیں کر ہی رہے تھے, شیخ حماد تشریف لے آئے. سبحان اللہ. تیور دیکھیے, شیخ حماد کا تیور دیکھیے. حضور شیخ حماد تشریف لے آئے, بچے حضور غوث اعظم کا مذاق اڑا رہے تھے. سرکار غوث اعظم خاموش ہے. جیسے ہی سرکار شیخ حماد تشریف لائے, دیکھا کہ شاگرد جو ہے مذاق اڑا رہے ہیں, بہت جلال میں آ گئے. آپ نے ارشاد فرمایا, اے کتو تم اس کا مذاق اڑاتے ہو, تم میں اس کے مقابلے کا ہے کون؟ سبحان اللہ. تم میں اس کے برابری کا ہے کون؟ تم میں کوئی اس کے پاؤں کے تلوے کے برابر بھی نہیں. سبحان اللہ. تم کیا جانو کہ عبد القادر کا مقام کیا ہے, تم کیا جانو کہ عبد القادر کی شان کیا ہے, تم کیا جانو اللہ نے اسے کیا مرتبہ عطا فرمایا ہے. تم اس کا مذاق اڑاتے ہو, مجھے دیکھ کر مذاق اڑاتے ہو. میں تو اس کے صبر کا امتحان لیا کرتا ہوں, مگر میں نے جب جب آزمایا اسے صبر کا پہاڑ پایا ہے. ہرگز آج کے بعد اس کا مذاق مت اڑانا. سبحان اللہ. حضور غوث اعظم, یہ مرتبہ میرے آقا غوث اعظم کا. اس سے سمجھ میں آتا ہے پیارے, علم دین حاصل کرتے وقت ادب بھی ضروری ہے اور صبر بھی. تھوڑی تھوڑی میں حلفلانا نہیں چاہیے. آپ جی بس بن گئے تو کیا سمجھے, بس استاد کو دیکھا نظریں چڑھا کر چل دیا, کہیں بیٹھے ہیں کوئی رسپانس نہیں, کوئی تعظیم نہیں. یہ ہے کیا؟ یہ بے ادبوں کی معاملہ ہے. ایسے لوگوں کو کچھ کبھی نہیں ملا کرتا. تحدیث نعمت کے طور پر میں کہتا ہوں, میں نے ایسا علم ابھی حاصل نہیں کیا کہ میں دوسرے عالموں کی طرح مفسر محدث بن جاؤں, مگر میں نے اپنے استاد حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب جب باندہ میں پڑھاتے تھے, ان کے کپڑے دھوئے, ان کے جوتوں میں پالش کیا, پانی بھر کر دور سے لا کر ان کو غسل کرایا کرتے, انہیں کھانا کھلایا کرتے, کھانا پکا کر کھلایا کرتے, ان کے کمرے میں جھاڑو دیا کرتے, سارا انتظام کرتے. میرے استاد نے ایک بھری محفل میں کہا تھا, الحمدللہ 12 سال سے مجھے پڑھاتے ہو گیا, مگر الحمدللہ میں نے اس جیسا باادب کوئی شاگرد نہیں پایا. سبحان اللہ. کیا ہے یہ ادب؟ ہم نے اپنے استاد کا وہ ادب کیا, وہ احترام کیا. آپ کو بھی لازم ہے
کچھ کرنا ہے پیارے، ماں باپ کا بھی ادب، بڑوں کا بھی ادب، استاد کا ادب سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ کچھ بھی بن جاؤ پیارے، استاد استاد ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم نے دروازہ کھٹکھٹایا نہیں، دروازہ کھلوایا نہیں، کیونکہ پڑھنے گئے ہیں، بیٹھ گئے ادب سے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ادب سکھایا میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرات میرے پیارے پیارے طالب علموں، اس پر توجہ دو، کہیں پر بھی پڑھو، زبردست محنت کرو، رات و دن ایک کر دو۔ بندہ جتنا پڑھتا ہے اللہ اسے اتنا عروج عطا فرمایا کرتا ہے، علم والے کو اللہ برکتیں عطا فرمایا کرتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے استاد کے بعد پڑھنے کے لیے گئے ہیں، اور استاد ایسی عزت عطا فرما رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک دن شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور غوث اعظم سے فرمایا، عبد القادر بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، آپ ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت کرے؟ اتنی بڑی بڑی باتیں، آپ جب وقت میں آتے، ایک مستی میں آتے تو ایسی ایسی باتیں کرتے، سرکار شیخ حماد بھی کہتے کیسی باتیں کر رہے ہو، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ ایسے میں اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت کرے؟ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا، میرے آقا غوث اعظم نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پر رکھ دیا، سبحان اللہ۔ یہ شاگرد ہے، یہ شاگرد ہے، استاد کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، اللہ اکبر۔ جیسے ہی سینے پہ ہاتھ رکھا، قربان جائے شیخ حماد آپ کی قسمت پر کہ غوث اعظم نے اپنا ہاتھ آپ کے سینے پہ رکھا۔ جیسے ہی سینے پہ ہاتھ رکھا، شیخ حماد مچل کر کہتے ہیں، اللہ اکبر، اے عبد القادر، اب تم جو چاہو کہو، تم رب کی نگہبانی میں ہو، رب کی حفاظت میں ہو، تمہارے ہاتھ میں اللہ کے لکھے ہوئے 70 وعدے موجود ہیں جن میں یہ لکھا ہے، عبد القادر تم میری حفاظت میں ہو، تم جو چاہو کرو، تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ مرتبے ہے، یہ وہ منصب ہے حضور غوث اعظم کے جو اللہ نے اپنے خاص بندے کو عطا فرمائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے ولی پرواز کرتے ہیں، تقدیر تک پہنچتے ہیں، تقدیر کے دروازے پر پہنچتے ہیں، روک دیا جاتا ہے، تقدیر کے دروازے پر پہنچے روک دیا جاتا ہے، مگر عبد القادر وہ ہے جب تقدیر کے دروازے تک پہنچتا ہے روکا نہیں جاتا، ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، عبد القادر اس سے اندر چلا جایا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ باقی دوسرے اولیاء اکرام کو تقدیر کے دروازے پر روک دیا جاتا ہے، عبد القادر کے لیے وہاں بھی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، میں وہاں بھی اندر جا جاتا ہوں۔ میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کہ محو اس بات کے دفتر پہ ہے کرورا تیرا، سبحان اللہ۔ میرے آقا غوث اعظم کو مقام، اللہ اکبر۔ ایک واقعہ عرض کروں، تقریر کو ختم کروں، سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک مرید ہے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بزرگ نے، سرکار عبد الرحمن تفسونجی بہت پائے کے بزرگ ہیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے ہیں، بڑے 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 کرامت والے بزرگ ہیں۔ ایک دن جو ہے مریدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں میں جو ہوں نا اولیاء کرام کے درمیان ایسا ہوں جیسے پرندوں میں کلنگ، یعنی اونچی گردن والا ایک پرندہ ہوتا ہے، جیسے بگلا سمجھ لو، اور بھی بگلے سے بھی اونچی گردن والے پرندہ ہوتا ہے جس کی گردن اونچی ہوتی ہے، یعنی وہ دوسرے پرندوں اور دوسرے پکشیوں کے درمیان اگر بیٹھ جائے تو وہ اونچا دکھتا ہے۔ آپ نے یہی فرمایا میں اولیاء کرام کے درمیان ایسا ہوں، یعنی میں اونچی گردن والا ہوں۔ حضور غوث اعظم کے ایک مرید وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرید بیٹھے تھے، انہیں جلال آ گیا، کھڑے ہو گئے، کمبل اوڑھے ہوئے تھے، کمبل کو پھینک دیا، سبحان اللہ۔ کمبل کو انہوں نے پھینک دیا، اور کمبل کو پھینکنے کے بعد کہتے ہیں حضرات میری آپ کی کشتی ہوگی، سبحان اللہ، میری آپ کی کشتی ہوگی۔ آپ کو جلال آ گیا کہ ہمارے شیخ عبد القادر سے بڑے بول کیسے بول دیے ان نے، یہ بولی تو عبد القادر بولتے تو چل جاتا، وہ حضور غوث اعظم کے مرید تھے، وہ مرید کو جلال آ گیا کہ میرے پیر صاحب سے بھی بڑی بول کیسے بول دیا انہوں نے۔ فرمایا حضرات کشتی ہوگی۔ ان بزرگ نے اوپر سے نیچے تک، نیچے سے اوپر دیکھا، فرمایا کس کے مرید ہو؟ کہا عبد القادر جیلانی کے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا کپڑے پہن لو، فرمایا جو پھینک دیا پھینک دیا، اب دوبارہ پہننے والے نہیں ہے۔ وہیں پر آپ نے کہا اپنی بیوی کو آواز دیا، فاطمہ میرے کپڑے دو، سبحان اللہ۔ 15 کلومیٹر دور تھا آپ کا گھر، کتنا؟ 15 کلومیٹر، 20 کلومیٹر دور آپ کا گھر، آواز دیا فاطمہ میرے کپڑے دو۔ آپ کی بیوی نے ہاتھ بڑھا کر کپڑا دیا، آپ کے ہاتھ میں کپڑا آ گیا، اسے پہن لیا آپ نے، سبحان اللہ۔
حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید جو ہے، جب نے پوچھا انہوں نے عبد القادر کا مرید ہو؟ کہا ہاں۔ کہا اللہ کی بارگاہ میں 12 سال ہو گیا مجھے جاتے۔ وہ کہتے ہیں شیخ عبد الرحمن تفسون جی 12 سال ہو گیا مجھے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، ہم نے عبد القادر کو آج تک وہاں دیکھا ہی نہیں۔ یہ عبد القادر کون؟ ہم نے ابھی تک عبد القادر کو دیکھا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے یہ کہا اور اپنے 2 آدمی پہنچائے بغداد، جاؤ مل کر آؤ جراؤ کہ آپ ہیں کون۔ یہاں سے 2 آدمی چلے، حضور غوث اعظم نے اپنے 2 آدمی پہنچائے۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم بغداد میں ہے بہت دور، اپنے 2 آدمی پہنچائے اور فرمایا شیخ عبد الرحمن تفسون جی کے 2 مرید راستے میں ملیں گے، ان کو واپس لے جانا حضرت کے پاس اور جا کر حضرت سے کہہ دینا سبحان اللہ شیخ عبد الرحمن تفسون جی تم 12 سال سے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہو اور کہتے ہو عبد القادر کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا عبد القادر آنگن میں نہیں بیٹھتا، رب کے قرب خاص میں بیٹھا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب کے قرب خاص میں عبد القادر بیٹھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہارا حال یہ ہے کہ تم گھر کے صحن میں بیٹھتے ہو، عبد القادر صحن میں نہیں، دالان میں نہیں، بلکہ رب کے قرب خاص میں بیٹھا کرتا ہے۔ اور جو رب کے قرب خاص میں بیٹھے، یعنی اندر سے اندر والا قبرہ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، رب کی بارگاہ قبروں سے پاک ہے، صحن سے پاک ہے، دالان سے پاک ہے، سمجھانے کے لیے۔ اور حضور غوث اعظم نے فرمایا جو دالان میں بیٹھے وہ صحن والے کو کیا دیکھے، جو صحن میں بیٹھے وہ قبرے والے کو کیا دیکھے۔ عبد القادر تمام اولیاء کرام کی شان یہ ہے وہ دالان میں بیٹھتے ہیں، وہ صحن میں بیٹھتے ہیں۔ عبد القادر دالان اور صحن میں نہیں، رب کے قرب خاص میں بیٹھا کرتا ہے۔ فرمایا اس کی دلیل یہ ہے فلاں وقت تم کو ایک خلعت یعنی ایک نوازش اللہ کی طرف سے ملی تھی، اس میں یہ لکھا تھا، یہ کلر کی تھی، ہمارے ہی ہاتھ سے آئی تھی۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ہی ہاتھ سے آئی تھی۔ جب حضور شیخ عبد الرحمن تفسون جی سے آپ کے مریدوں نے جا کر کے یہ بتایا، اللہ اکبر، آپ کھڑے ہو گئے اور سر جھکا کر کہتے ہیں صدق شیخ عبد القادر جیلانی وہو سلطان الوقت۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرماتے ہیں عبد القادر جیلانی نے صحیح کہا، یقیناً وہ سلطان وقت ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، کرامتیں بہت سی ہیں، بس اتنی بات ذہن میں رکھیے، شریعت کی پابندی، حضور کی سنتوں پر عمل، بلاؤں پر صبر، عطاؤں پر شکر، اس کی عادت ڈال لیجئے۔ پڑھیے، خوب پڑھیے، جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی پڑھیں، جو نوجوان نہیں پڑھتے ہیں وہ بھی آگے بڑھیں۔ علم دین آپ جتنا حاصل کریں گے اتنی ترقیاں ملیں گی۔ اور استاد کا ادب ہر حال میں ہونا چاہیے، استاد کا ادب ہر حال میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ بڑا بننے کے لیے ادب بہت ضروری ہے۔ تم صرف ادب کرتے چلے جاؤ، اللہ تمہیں بلندی عطا فرماتا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ رب ذوالجلال حضور غوث اعظم فیضان کرم سے ہم اور آپ کو مالا مال فرمائے، اور اس محفل مبارک میں جس نے تام درہم سخن قدم تعاون کیا، تبرکات اور کھانے پینے کا جو بھی انتظام ہے ان سب کی اللہ تعالیٰ ان سب کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور مدرسہ غوث اعظم کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔